بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی برہنہ شمشیر۔ ابو سلیمان خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے رؤساء میں سے تھے۔ دورہ جاہلیت میں جنگی گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ عمرہ حدیبیہ تک تمام جنگوں میں مشرکین قریش کے ساتھ رہے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں دل و جان سے اسلام لے آئے۔ غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ جب یک کے بعد دیگر 3 کمانڈر شہید ہو گئے تو حضرت خالد نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں اور باقی بھی خطرے کی زد میں ہیں، تو حکمت عملی سے کام لے کر پیچھے ہٹ گئی اور مجاہدین کو رومیوں کے نرغے سے نکال لائے۔ حضرت خالد جب اپنی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ جنگ کی تاب نہ لا کر بھاگ آئی ہے، اور انہیں کہا کہ تم بگوڑے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے اس معرکے کی تفصیلات سنی تو ان کی کارروائی کی تائید فرمائی اور پیچھے ہٹ جانے کی ان کی حکمت عملی قرار دے دیا، کیونکہ وہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کو بچا لائے تھے۔ اگر انہیں اسی حالت میں رہنے دیتے تو بہت زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو جاتے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور انہوں نے خوب داد شجاعت دی۔ آپ ہی نے مشہور زمانہ بت لات کو اس کے پجاروں کے سامنے پاش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والوں کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں جھنڈا عطا کرتے ہوئے فرمایا، خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ اور اپنے خاندان کا نہایت عمدہ فرد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تلوار ہے جیسے اس نے اپنے دشمنوں کے سر پر بھی نیام رکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ان عظیم انسانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کی نور سے دنیا کا گوشہ گوشہ منور کرنے میں بے مثال خدمات انجام دی۔ انہوں نے پہلے طلیحہ اسدی کی طرف رخ کیا اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ موتہ میں 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، صرف چوڑے پل والی یمنی تلوار تھی جو کام دیتی رہی۔ حضرت خالد جب ہیرا تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ حق پر ہے تو یہ زہر پی جائے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اسے پیتی ہی آدمی اگلے جہان روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے وہ زہر لے لی اور کہا، اس ذات اقدس کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یہ کہا اور ان کے سامنے ساری زہر پی گئی۔ زہر نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں کامل یقین اور ایمان تھا۔ وہ پیکر اخلاص تھے اور صدق دل سے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ وہ اسلام کی نصرت اور فتوحات کا پرجوش ولولہ رکھتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے عظیم جرنیلوں کو تلواروں کے سائے میں شہادت کا کتنا شوق تھا تو سنیے وہ کس حسرت اور کرب کے ساتھ فرما رہے تھے، میں اسلام کی راہ میں بہت جنگوں میں شریک ہوا، ہر جنگ میں مجھے تلوار کا چرکا لگایا، مجھے نیزے کا نشانہ بنایا گیا، میں نے بن حنیفہ مسلمہ کے ساتھیوں سے بڑھ کر تلوار کا شدید وار کرنے اور موت پر صبر کرنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی۔ پھر پھولتے ہوئے سانسوں میں روتے ہوئے فرمایا، اور اب میں جانور کی طرح اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، خدا کرے کہ بزدلوں کو نیند نصیب نہ ہو، یہ ان کے عاجزی کی انتہا ہے، ورنہ وہ عظیم انسان اور بے مثال کمانڈر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وصال سے پہلے فرمایا، میں نے موت کو ان جگہوں میں تلاش کیا جہاں اس کی ملنے کی توقع تھی، مگر میرے قسمت میں یہی تھا کہ میرے موت بستر پر آئے۔ کلمہ طیبہ کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ باعث امید وہ رات ہے جب اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور میں ساری رات صبح تک ڈال سنبھالے رہا، پھر جنگ میں مصروف ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر جہاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے وصال کے بعد ان کے ہتھیار جہاد میں استعمال ہوتے رہے، اس لیے فرمایا،
میری وفات کے بعد میرے ہتھیار اور میرا گھوڑا فی سبیل اللہ اسلام کے لیے وقف کر دینا۔ پھر اپنی اولاد کی دیکھ بھال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی اور وصال فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ان پر نازل ہو۔ مدینہ منورہ میں بنو مخزوم کی عورتیں بے ساختہ رو پڑی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے انہیں منع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں ابو سلیمان پر آنسو بہانے دو، اب خالد ایسا اسلام کا شیر عورتوں کے کوکھ سے جنم نہیں لے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے روحانی قیادت اور صحیح قربانی کا راستہ کھول دیا۔ ان کی روح اس مادی جہان میں نہیں بلکہ آسمان مقاصد پر زندگی بسر کرتی تھی۔ بظاہر وہ زمین پر چلتے تھے مگر ان کی جان جنت کے شوق میں سرشار رہتی تھی۔ شراب کے عادی کو شراب کا اتنا شوق نہیں ہوگا جس قدر انہیں جنت کا شوق تھا۔ دنیا کے نعمت و راحت سے معمور زندگی سے کہیں زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا شوق تھا۔ اپنے قوم کا مخلص قائد ایسا ہی ہونا چاہیے۔ روحانی قیادت اخلاص، قربانی اور ایثار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔